بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. کسی بھی پروگرام میں لاگ ان کا ہونا ضروری ہے. لاگ ان سے پروگرام محفوظ رہتا ہے اور کوئی اسے مس یوز نہیں کر سکتا. تو جو اسٹوڈنٹس مینجمنٹ ہم نے بنایا تھا وہ اسٹوڈنٹس مینجمنٹ بغیر لاگ ان کے تھا. تو اب میں اس میں لاگ ان سیٹ کروں گا. کس طریقے سے سیٹ کروں گا؟ تو اس کے لیے آپ یہ جو میں نے بنایا لاگ ان مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک سمپل سادہ لاگ ان ہوتا ہے، ایک ملٹیپل یوزر لاگ ان ہے. جیسے یہ ڈیسک ٹاپ کے لحاظ سے ایک آن لائن ہوتا ہے، ایک آف لائن ہوتا ہے. جو ڈیسک ٹاپ پر آف لائن سافٹ ویئر ہوتے تو اس میں لاگ ان جیسے مطلب مختلف نام سے وہ کوئی نام سلیکٹ کر کے اس میں ہم لاگ ان سیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ملٹیپل یوزر ہو تو کسی بھی یوزر کو اس کا اپنا لاگ ان، جیسے نیٹ ورک پر کوئی سافٹ ویئر ہم چلاتے ہیں تو اس میں لاگ ان سسٹم کا ہونا ضروری ہے. ہر ایک اپنے لاگ ان سے اس میں جا کر تبدیلی وغیرہ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک سمپل لاگ ان ہوتا ہے اور ایک جو ہے مطلب تھوڑا سا ایسا ڈیکوریشن کر کے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے انیمیشن کوئی صحیح کس طرح. ایک سمپل لاگ ان جیسے میں نے مختلف جو بنائے لاگ ان، تو اس ترتیب پر جو ہے مطلب یہ دیکھ پہلے سے یہ چل رہا ہے. تو اس طرح کا لاگ ان ہم اپنے پیج پر یعنی سافٹ ویئر کے لیے کیسے بناتے ہیں آف لائن جو فاکس پرو میں. اس کے لیے آئیے شروعات کرتے ہیں. شروعات سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو پچھلا سافٹ ویئر ہے جو اسٹوڈنٹس مینجمنٹ، اس میں ہم ایک ٹیبل ایڈ کریں گے. سمپل ٹیبل کا نام جو ہے وہ جو ہم نے ٹیبل فولڈر رکھے تھے اس میں ایڈ کریں گے. اس کا نام رکھیں گے لاگ ان. ایک اس میں سیریل نمبر ہوگا، کوئی سا ایک سیریل نمبر ایسے ہی دے فرضی دے سکتے نا. یا آپ اگر سیریل نمبر نہ بھی دینا چاہے تو آپ اس کو نہ دے تو فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ سیریل نمبر نہ دے صرف یوزر نیم، یا آپ اس کو یوزر نیم بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب پورا لکھ سکتے ہیں یوزر نیم، یا اس کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اب لاگ ان والا جو ٹیبل ہے اس کو میں نے ایک فارم بنایا جیسے یہ. فی الحال یہ والا جو اینیمیشن ہے، یہ اینیمیشن والا جو میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. تو سمپل ایک فارم ہوگا، اس کو چھوٹا کر کے اور اس میں جو ہمارے پاس ٹیبلز وغیرہ ہیں اس کو میں ختم کروں. پہلے میں دوسرے طریقے سے سادہ جو طریقہ ہے اسی سے میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ جو یوزر فارم ہے، یہ آپ کا یوزر فارم بالکل ریڈی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا. ایک اور فارم ایڈ کریں گے جو بیک گراؤنڈ پر، جیسے ہم نے پہلے سافٹ ویئر چلایا تھا تو بیک گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس مینجمنٹ بیک گراؤنڈ پر جو ہے کچھ بھی نہیں. تو اس کو میں ایک دفعہ بند کرتا ہوں کیونکہ جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو دونوں نہیں. اب بیک گراؤنڈ پر جو سب سکرین ہے بیک گراؤنڈ، وہ اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں ہے، سادہ سکرین. اس میں ایک فارم ایڈ کروں گا جس میں مطلب ایک خوبصورتی آپ دے سکتے ہیں. تو اس کو اس خوبصورتی کے لحاظ سے میں ایک فارم اس میں ایڈ کروں گا. اب ایک فارم میں نے ایڈ کیا. اس کو میں نام دیتا ہوں مین. اس کو سیو کرتے ہیں مین کے نام سے فارم میں.
مین. اب اس کو کوئی کلر آپ دے سکتے ہیں، مثلا اپنے مرضی کا کلر دے کر، اور اس میں ایک ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں ٹول بار سے، یا ایک بٹن آپ ایڈ کریں یا ٹیکسٹ ایڈ کریں، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس بٹن کو میں نام دوں گا ایگزٹ. ایگزٹ. اس کا فونٹ بڑھائیں گے، فونٹ تو اسی میں ایک کمانڈ ڈالیں گے کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ پروگرام بند ہو جائے. کوائٹ کا جو میں نے اس کو وہ دیا کمانڈ. اب اس کو میں آٹو سینٹر کو فارم کو رن کروں گا سینٹر پر، آٹو سینٹر کو، یعنی یہ بالکل درمیان میں ہو یہ اسکرین. اس کو آپ پھر بڑھا بھی سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو مین پروگرام جو ہم لوگوں نے بنایا تھا، میں نے اس میں یہ جو ایڈ کیا تھا کہ پہلے مینو ایڈ ہو، صرف مینو سے جو مطلب جو وہ ایڈ ہوگا مینو سے، جب مینو رن ہو تو جب یہ رن ہوگا تو اسکرین پر وہ سب اسکرین اور مینو نظر آئے. اب میں یہ جو مینو والا جو کمانڈ ہے، اس کو میں یہاں سے کوائٹ کروں گا. یہاں پر میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پاس لاگن ہے، لاگن والا جو فارم ہے وہ رن ہو، اور ایک مینو ویسے بناؤں گا جس میں ایگزٹ کروں گا. ایک مینو MPR ہے تو میں اس کو ایک مینو بناؤں گا. مینو بنا کر اس کو مینو 2 کے نام سے صرف یہاں پر ایگزٹ کروں گا. ایگزٹ. تو سب مینو آپ بنائیں گے آپ کی مرضی. کلوز. کوائٹ. یہاں پر بھی صرف کوائٹ کا کمانڈ دیں گے. اس کو سیو کریں گے مینو کے پروگرام میں. یہ مینو 1 تھا، یہ مینو 2. تو مین پروگرام میں جو ہم نے ڈالا تھا، اس میں مینو 2 MPR جو میں نے مینو 2 بنایا تھا جس میں ایگزٹ تھا. اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ لاگن والا جو ہمارے پاس فارم تھا وہ رن ہونا چاہیے. ڈو فارم لاگن. اور اب یہ رن ہوگا. پہلے رن ہونے کے لیے یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے رن ہونے کے لیے ایک مینو 2 جو میں نے بنایا تھا جس میں ایگزٹ ہے، اور یہ رن ہوگا، اور ایک لاگن پروگرام جو تھا یہ رن ہوگا. یہ اس کا مین میں نے رکھ دیا. اب جب یہ لاگن رن ہوگا تو لاگن رن ہو کر یہ کیا ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ پاسورڈ صحیح ہو تو یہ واپس وہ جو مین پروگرام میں ہم نے دیا تھا کہ مین پروگرام میں کہ پہلے جو سب سکرین تھا اس سے مینو 1 جو MPR تھا وہ رن ہو. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ مینو 1 جو ہے یہاں پر لاگن ہونے کے بعد رن ہو، تاکہ لاگن ہونے کے بعد فارم ہمیں نظر آئے. تو اس کے لیے میں ایک ڈیٹا ایڈ کروں گا جو ٹیبل میں نے ایڈ کیا تھا جس میں نے بلینک رکھا تھا. اور اس کے ساتھ میں اس کو کہوں گا کہ اگر سلیکٹ لاگن جو ہم نے بنایا تھا، اور اس کو میں نے وہاں پر آرڈر کیا تھا SNO تو میں نے ختم کر دیا کہ SNO سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کمانڈ ڈالا ہے کہ مینو 1 رن ہو. اگر یہ صحیح ہے تو اس کے ساتھ مین فارم رن ہو، یعنی مین فارم رن ہوگا تو اسکرین نظر آئے گا، رن ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی لاگن فارم مینو 2 اور لاگن فارم یہ رن ہونا چاہیے. تو ہم اس کو بائلڈ کرتے وقت ایک چیز بھول گئے
کہ جو ہم نے شارٹ کٹ بنایا تھا وہ اسٹوڈنٹس مینجمنٹ کا. اب جیسے ہم اسٹوڈنٹس مینجمنٹ کے شارٹ کٹ کو پر سیو کرتے ہیں تو اس طریقے پر وہ نظر آئے گا. اب یہ اسٹوڈنٹس مینجمنٹ سسٹم جیسے ہم نے اس کو لاگ ان کیا تھا انٹر کریں گے تو یہ مین اسکرین پر مین فارم نظر آئے گا جس کو ہم نے ایگزٹ کیا تھا. تو اسی طریقے پر اگر بالفرض ہم مینو چلانا چاہے تو مینو ہم رن کر سکتے ہیں. کوئی چیز بھی رن کرنا چاہے تو مطلب آپ کوئی چیز اس میں ڈال سکتے. تو یہ ایک طریقے سے یوزر اسٹوڈنٹس مینجمنٹ یا کسی بھی سافٹ ویئر کے لیے وہ یہ ایک سمپل مینو جو میں نے کریٹ کیا تھا. جب ہم اس طریقے پر مینو بنائیں گے مطلب وہ مین پروگرام کے ساتھ میں اسی مینو کو جو مینو 2 تھا جس میں ہم نے ایگزٹ لکھا تھا کلوز تو یہاں سے بھی آپ کلوز کر سکتے. تو اس طریقے پر یہ لاگ ان سسٹم بنتا ہے ہر پروگرام کے ساتھ. میں نے جو پروگرام بنایا وہ مختلف طریقے سے آپ اس میں اینیمیشن ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ایڈ کر سکتے. میں نے سمپل ایک بنایا تھا آپ اس میں اپنے طور پر اس میں انیمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور سمپل اس کا یوزر مینجمنٹ سسٹم کے لیے جو اسٹوڈنٹس مینجمنٹ سسٹم تھا یوزر اس میں لاگ ان سسٹم یوزر اور پاسورڈ اس طرح کے. ابھی اس میں آپ پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں. پاسورڈ کے لیے آپ ایک فارم بناؤ گے فارم بنا کر اس میں آپ ڈیٹا انٹری کر کے اپنے یوزر پاسورڈ چینج